السلام علیکم، فوزیہ ہارر سٹوری میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہارر سٹوری سنیں تو اس کے لیے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہوگا، تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گی، بڑھوں گی کہانی کی طرف۔ اور آج کی کہانی کا نام ہے موت کا پنجہ۔ جن جب کسی پر عاشق ہو جائے تب اپنے ساتھ ہی لے کر جاتا ہے، اگر اللہ کے نیک بندے کا قرب حاصل نہ ہو تو۔ ہیلو ناہید، کیا ہو رہا ہے؟ یار حمزہ کو ابھی سلا کر کچن کی طرف آئی ہوں۔ حمزہ کو بخار ہے، اس لیے صبح سے کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ ناہید پلیز تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر آ جاؤ، میں سخت پریشان ہوں۔ صبا کی طبیعت رات سے پھر خراب ہے، ایک دفعہ رات کو ڈاکٹر یاسر سے چیک کروایا ہے، شام کو پھر اس کے پاس لے کر جانا ہے۔ اس لڑکی کی کیفیت میری سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، جیسے ہی حمزہ اٹھے گا میں اسے لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گی، اس نے بہت آسانیت سے کہا۔ ناہید نے جلدی کچن کا کام سمیٹا اور حمزہ کو لے کر شاہدہ کے گھر پہنچ گئی۔ شاہدہ صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہوا کیا؟ صبا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، بچوں کی طرح کیوں رو رہی ہو؟ یار دیکھو میری بچی کو کیا ہوا ہے، اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، میرے دل میں عجیب وسوسے آ رہے ہیں۔ ناہید نے اٹھ کر دروازے کو زور سے دھکیلا لیکن دروازہ کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر اس نے صبا کو باہر سے ہی نہایت پیار سے سمجھانا شروع کیا۔ پیاری بیٹی دروازہ کھول دو، دیکھو تمہاری مما رو رہی ہیں اور تمہارے بارے میں سخت پریشان ہیں، دروازہ کھول دو۔ اندر سے زور کے کہکہوں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں ایک شرط پر آؤں گا، جب تم اس لڑکی کی شادی مجھ سے کر دو گی، ورنہ تمہاری بیٹی کو جان سے مار دوں گا۔ شاہدہ اور ناہید نے جب یہ آوازیں سنی تو دونوں ٹھٹک کر رہ گئیں، کیونکہ ایسا انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا لیکن حقیقت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر ناہید نے ہمت کی اور صبا کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا دروازہ کھولو، ہم تمہاری ہر بات مانیں گے، جیسا تم کہو گی ویسا کریں گے۔ چند لمحے بعد ہی صبا نے دروازہ کھول دیا۔ صبا کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر نقاہت اور تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ شاہدہ بھاگ کر بیٹی سے لپٹ گئی، پھر ناہید اور شاہدہ نے مل کر صبا کو بیڈ پر لٹا دیا اور بڑے پیار سے اس کا سر سہلانے لگی۔ تھوڑی سی دیر میں صبا کی آنکھ لگ گئی اور وہ بہت گہری نیند میں سو گئی۔ پھر ناہید نے شاہدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو شاہدہ، اب اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ صبا پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ اب اس کا میڈیکل علاج چھوڑو اور اسے کسی روحانی شخص کو دکھاؤ تاکہ اس کا علاج شروع ہو سکے۔ شاہدہ نے نہایت افسردگی سے اپنی دوست کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ تمہارے بھائی بشیر ایسے بھوت آسیب پر بالکل یقین نہیں رکھتے، میں پہلے بھی ان سے اس موضوع پر بات کر چکی ہوں لیکن وہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے اور انہوں نے مجھے اس ٹاپک پر دوبارہ بات کرنے سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ چلو تم ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھ لو، اگر انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تو پھر میں انہیں سمجھاؤں گی۔ ناہید تمہارا بہت شکریہ، تمہارے ہونے سے مجھے ڈھارس ملی ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتی، ورنہ جوان بیٹی کی یہ کیفیت میں کسی دوسرے سے بھی بیان نہیں کر سکتی۔ پھر تمہیں پتا ہے جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی ہی باتیں ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر میں غیر سمجھتی تو تم سے ایسا معاملہ کبھی شیئر نہ کرتی۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، اب مجھے اجازت دو، اللہ حافظ۔ ناہید نے حمزہ کو گود میں اٹھایا اور رخصت ہو گئی۔ ناہید کے جانے کے بعد شاہدہ نے کمرے میں جا کر دیکھا صبا گہری نیند کی آغوش میں سو رہی تھی۔ اس نے جلدی کھانا تیار کرنا شروع کیا کیونکہ صبا کی بیماری کی وجہ سے آج اس کے گھر کا کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ وہ کچن میں تھی، دروازے پر بیل ہوئی، دروازہ کھلا تو سامنے فیصل کھڑا تھا۔ صبا کا بڑا بھائی فیصل جو 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کالج سے آ چکا تھا۔ اتنے میں اس کے ابو بھی آ گئے۔ بشیر صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے صبا کی صحت کے بارے میں دریافت کیا تو شاہدہ نے آج ہونے والا سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ شاہدہ کی بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئے۔ تم عورتوں کے پاس سوائے جادو ٹونوں اور بھوت پریت آسیب کے اور کوئی بات نہیں ہوتی ہے کرنے کو، جب دیکھو ایسی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ شاہدہ نے ڈانٹ کھا کر اور کوئی مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ رات کو صبا کو شہر کے معروف ماہر نفسیات کے پاس لے کر جائیں گے، تیار رہنا، شاہدہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے بشیر احمد بولے۔ شام کو سو کر صبح جب اٹھی اس کی کیفیت پہلے سے کافی بہتر تھی اور وہ نارمل دکھائی دے رہی تھی۔ پھر رات تقریباً 9 بجے بشیر صاحب بیٹی اور بیوی کو لے کر جا رہے تھے، ایک جھٹکے سے ان کی گاڑی رک گئی۔ انہوں نے نیچے اتر کر گاڑی کا معائنہ کیا لیکن کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ صبا کے پاپا، صبا کو دیکھیں، صبا کو کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی شاہدہ کی آواز بشیر صاحب کی سماعتوں سے ٹکرائی، وہ بھاگ کر گاڑی کے اندر پہنچے اور دیکھا صبا کی آنکھیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہے ہیں اور حلق سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔
صبا بتاؤ کیا ہوا، مجھے بتاؤ کیا تکلیف ہے۔ ایک دم صبا کا چہرہ خوفناک نظر آنے لگا اور اس نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہاری بیٹی کا گلا گھونٹ کر اسے مار دوں گا۔ تم کون ہو اور میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میرا تعلق جنات سے ہے، مجھے تمہاری بیٹی پسند آ گئی ہے۔ تمہارے گھر میں شیشم کا جو پرانا درخت لگا ہوا ہے، میرا اس پر برسوں سے بسیرا ہے۔ اس شام تمہاری بیٹی اس کے نیچے بال سکھا رہی تھی، میری نظر اس پر پڑی اور میرا دل اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اب میں اسے حاصل کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ خدا کے لیے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، میری کم سن بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز میری بیٹی کی زندگی سے چلے جاؤ، زور زور سے کہہ کے ابھرنے لگے اور ساتھ ہی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ صبا پر غنودگی طاری ہو گئی۔ بشیر صاحب نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی، اب آسانی سے سٹارٹ ہو گئی۔ انہوں نے سیدھا اپنے مرشد کے دربار پر رخ کیا، جو تحصیل گجر خان کے ایک نواحی علاقے میں موجود تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے بشیر صاحب اپنے پیر و مرشد کے دربار پر پہنچے۔ سب سے پہلے دربار پر حاضری دی، بچی کی صحت کے لیے دعا مانگی۔ اچانک سے صبا کی طبیعت پھر خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ فوری طور پر صبا کو لے کر دربار سے ملکہ مسجد میں موجود سجادہ نشین پیر صاحب کے پاس پہنچ گئے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پیر صاحب نے بچی کو اپنے پاس بلا کر قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے جیسے پیر صاحب دم کرتے اور قرآنی آیات پڑھتے، ویسے ویسے صبا کی طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی طاقت آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اس سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا اور میں اس کی جان لے کر رہوں گا۔ پاپا، کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، مجھے بچا لیں پلیز۔ پھر زور زور سے کہہ ابھرنے لگے، میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب اس کا انجام دیکھو۔ اس کے ساتھ صبا کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ بشیر صاحب اور شاہدہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پیر صاحب نے انہیں تسلی دیتے ہوئے دلاسا دینے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو تو مریض کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر ضرور جائیں، لیکن روحانی علاج کے لیے کسی قابل اعتبار شخص کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جعلی پیروں فقیروں نے اس اعلیٰ منصب کو بدنام کر دیا ہے، لیکن اب یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے جو پیروں پر آپ کی بے اعتباری کی وجہ سے ہوا۔ یہ کہہ کر پیر صاحب خاموش ہو گئے۔ صبا کے والدین کی آہیں اور سسکیاں سن کر دربار میں ہر شخص جواں سال بچی کی وفات پر رنجیدہ اور ابدیدہ ہو گیا۔ بشیر صاحب آصف اور جنات کو نہیں مانتے تھے اور ایسی باتوں پر یقین کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، مگر آج اپنی اولاد کو کھو کر انہیں اندازہ ہوا کہ قرآن میں جنات کا ذکر ہے اور ان پر یقین کرنے والا بالکل عقیدے پر ہے۔ وہ غلط تھے، اس لیے ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا اور پھر نقی مر گیا۔ جنات اکثر پالتو جانوروں کی شکل میں انسانی بستیوں میں رہتے ہیں اور ایسے میں اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو وہ جان لے کر ہی چھوڑتے ہیں۔ سامعین، یہ قصہ جو میں سنا رہی ہوں بالکل سچی حقیقت پر مبنی کہانی ہے۔ یہ قصہ آج سے غالباً 5 سال پرانا ہے۔ ہم دہلی کالونی مدنی آباد میں رہتے تھے۔ میرے بچپن کا بہت وقت وہاں گزرا۔ دہلی کالونی میں پنجابی سوداگران کی اکثریت تھی۔ وہیں تقی حلوائی کی دکان تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں وہاں سے 2 گلاب جامن کھاتی تھی۔ ان کی بیگم سے ہمارے گھر والوں کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ نانی اماں کی تو وہ بیٹی بنی ہوئی تھی۔ غالباً ان کے 4 بچے تھے۔ میرا بیٹا کوئی 14 سال کا تھا، اسکول سے آ کر اپنے والد کی دکان پر چلا جایا کرتا تھا۔ تقی حلوائی کی بیگم اکثر و بیشتر اپنی امی کے گھر چلی جاتی تھی۔ کھانا وہ دونوں وقت کا صبح ہی بنا لیتی تھی۔ پنجابی سوداگران میں صبح ہی دونوں وقت کا کھانا پکتا ہے۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو بیاہ کر لاہور چلی گئی۔ 2 ماہ بعد میکے آئی۔ سب بہت خوش تھے، باتیں ہو رہی تھی۔ تبھی نسیم بھائی مرحوم نے کہا، تمہیں پتہ ہے؟ میں نے پوچھا، کیا؟ تو بولے، تقی حلوائی کے بیٹے نکی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ میں حیران ہو گئی۔ اسے بخار ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ میں نے پوچھا۔ بھائی بولے، چل پگلی، کیوں نہیں دکھایا؟ کئی ڈاکٹر بدلے، پھر اسے بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹرز کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے گئے۔ اس کو دورے کے دوران عجیب آوازیں آتی تھیں۔ ڈاکٹرز کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے گئے۔ اس کو دوروں کے درمیان عجیب آوازیں آتی تھیں۔ وہ کہتا تھا، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، بچا لو مجھے، میری امی، ہائے میرے ابو۔ ماں باپ تڑپ جاتے۔ آخر کسی نے کہا،
کسی مولوی یا کسی عالم کو دکھاؤ۔ تب جا کے انہوں نے مولانا اسماعیل کو بلایا، وہ کراچی سے باہر گئے ہوئے تھے۔ 2 دن بعد آئے تو انہوں نے نکی کو دیکھ کر پڑھائی شروع کی۔ اس دوران میں بھی وہیں تھا جب مولانا پڑھ رہے تھے۔ اچانک ہی نکی نے بہت بھاری آواز میں بولنا شروع کیا، ہم اس کو تڑپا تڑپا کے ماریں گے جس طرح اس نے ہمارے بچے کو مارا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، اس بچے نے تو کسی کو نہیں مارا۔ نکی بولا، 1 ہفتہ پہلے یہ گھر میں اکیلا تھا، ایک بلی کا بچہ گھر میں آ گیا، اس نے اسے بھگا دیا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، وہ بار بار آ جاتا تھا، اس نے سل کا بٹا اٹھا کر اسے مار دیا، وہ شدید زخمی ہو گیا۔ ہم نے اس کا بہت علاج کرایا مگر وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب ہم نے بھی اس کا وہی حال کرنا ہے۔ ہم قوم جنات سے ہیں اور بچے کا انتقام ضرور لیں گے۔ مولانا صاحب نے اس کی بہت منت سماجت کی مگر وہ نہ مانے۔ 2 دن بعد نکی مر گیا۔ اس کی گردن ایسے تھی جیسے کسی نے مروڑ دی ہو۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا اور نکی کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔